عالم اپنا محبوب بناتا ہے اپنے بندوں. قرآن میں بیان کیا گیا اللہ اس کو محبوب کیوں بناتا ہے, توبہ کرنے والے محبوب کیوں ہو جاتے ہیں. اگلے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اس لیے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد, گناہوں سے بالکل توبہ کرنے کے بعد انتہائی صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اور اللہ کو صاف ستھرے لوگوں سے محبت اور پیار ہے. جب تک گناہ میں ہے, جب تک خطا میں ہے, جب تک جرم میں ہے, ناپاک, وہ نہ دکھائی دینے والی ناپاکی, وہ دل کی گندگی, دل کی ناپاکی ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے, ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے, ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے, وہ سبحان اللہ جو پاک ہے وہ بھی اس بندے کو اپنی پاکی کی چادر میں چھپاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے, مجھے پاک ہو گیا. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, سرکار فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ایسا فرق کہ گناہ ہی نہیں کیا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ایک آدمی گناہ کیا نہیں, فرشتے اس کے بارے میں گناہ لکھے. ایک آدمی شراب نہیں پیا, فرشتے اس کے سلسلے میں نام اعمال میں شراب درج کریں. نہیں ہو سکتا. جب تک بندہ عملی طور پہ کرے نہیں اس وقت تک فرشتوں کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتا. لیکن دوستو, آدمی اگر شراب بھی پی لے, آدمی اگر بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب بھی کر لے, آدمی خطاؤں میں لطف ہو جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچے ڈھنگ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ آدمی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ پہلے تو گناہ کیا تھا, توبہ بات تو ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نام اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کیا کیا گناہ لکھی. اچھا یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, وہ اتنے بڑے گناہ, اتنے بڑے, اتنے زیادہ, اتنے کثرت کے ساتھ گناہ. اے فرشتوں سن لو, کیونکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر انتہائی ندامت کے ساتھ میرے اور میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کا عمل اختیار کر لیا ہے. آج کی تاریخ میں اس کے سابقہ گناہوں کا سارا ریکارڈ ختم کر دیا جائے اور اس کو میری بارگاہ میں انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا لکھ دیا جائے. اور قرآن میں یہاں تک بیان کیا گیا توبہ کا تذکرہ سورہ ہود میں آتا ہے. میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ ایک دو طریقے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر مرکزی حیثیت رکھنے والے دو تین سبب ہیں. اس کا ہونا ضروری ہے, وہ پڑھائے جائیں تو بس توبہ قبول ہو جائے. دو تین چیزیں موٹے سبق میں یاد رکھنا ہے. وہ دو تین چیزیں ہیں, اگر وہ پائے جاتے ہیں تائب اور توبہ کرنے والے کے پاس تو توبہ قبول ہے انشاءاللہ. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ہود میں بیان فرماتا ہے توبہ کا ذکر کرنے کے بعد کہ یاد رکھو ان الحسنات یذھبن السیئات. توبہ کا ذکر پہلے ہوا, وہ میں بھی آگے پڑھوں گا بات. توبہ کی آیت کے بعد اللہ رب العزت آگے جا کے فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. اے ایمان والو یاد رکھو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. نیکی گناہوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اب توبہ کا ذکر پہلے ہوا, اس کے بعد یہ جملہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں, توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. سورہ ہود میں تو یہ ہے. اور توبہ کرنے والوں کے درجے الگ الگ ہیں. موٹے موٹے دو تین درجے بزرگان دین بیان کرتے ہیں. نیت کے اعتبار سے, خلوص کے اعتبار سے, گڑ گڑانے کے اعتبار سے, ولولے کے اعتبار سے, جذبے کے اعتبار سے, دیوانگی کے اعتبار سے, فریب کے اعتبار سے توبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور توبہ کرنے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اب درجہ بڑھ گیا توبہ کرنے والے کا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، دوسرے مقام پہ 19 پارے میں فرماتا ہے، یہ سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ توبہ ایسی نیکی ہے کہ جس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور آگے 19 پارے میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگوں کی توبہ اتنی پختی، قطعی اور حتمی اور سچی ہوتی ہے کہ ان کی توبہ کی وجہ سے صرف گناہ ختم نہیں ہوتے بلکہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں توبہ کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پہلے لکھا گیا تھا یہ شرابی ہے، بعد میں لکھا جاتا ہے یہ تو عمل خیر کرنے والا، توبہ کے بعد اب وہ نمازی لکھا گیا، پہلے لکھا گیا تھا وعدہ خلاف، بعد میں لکھا جائے گا وفادار۔ توبہ سے پہلے کا ریکارڈ الگ، توبہ کے بعد کا ریکارڈ الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس بارے میں سچی توبہ کرنے والوں کا معاملہ ایسا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے سب کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ نیکیاں تو نیکیاں ہی رہتے، گناہ بھی نیکیاں بن جاتے، یہ توبہ کی شان اور یہ قرآن ہے۔ تو یہ عظمت توبہ کو ملی، تو یہ توبہ حاصل کب ہوتی ہے، کیسی کی جاتی ہے؟ توبہ کے بنیادی معنی تو یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں دل سے، لیکن اس کے دو طریقے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اسی حکم پر استقامت کے ساتھ قائم رہیے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی استقامت کے ساتھ جمے رہیں جو آپ کے ساتھ توبہ کریں، جو آپ کے ساتھ توبہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ اے محبوب آپ توبہ کریں، کیونکہ نبی تو معصوم ہے، نبی توبہ کرتے بھی ہیں لیکن وہ توبہ امت کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، وہ توبہ اپنے مدارج اور درجات کی بلندی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ توبہ گناہوں سے بھی نہیں کی جاتی، گناہوں سے باقی کے لیے نہیں کی جاتی، توبہ خود اپنے طور پر ایک بہت بڑے منصب کا نام ہے، بہت بڑی عظمت اور شان و شوکت کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے محبوب استقامت کے ساتھ قائم رہیے، آپ بھی اور کون، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، آپ کی معیت میں توبہ کرتے ہیں، آپ کے قدموں میں آ کے توبہ کرتے ہیں، آپ کے تصور کو اپنے دماغ میں سجا کے توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف دھیان کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو جو ہم کو یہاں قرآن یہ فلسفہ اور یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سچی توبہ ان لوگوں کی کہلائی جاتی ہے اور وہ لوگ سچے تائب بن جاتے ہیں اور ان توبہ کرنے والوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور توبہ اتنی شان کے ساتھ اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ توبہ محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جا کے اللہ سے کی جائے، سرکار کے ساتھ حضور کی معیت میں توبہ ہو۔ ایک تو ہے کہ سرکار کی معیت ہے اور دوسرا ہے استقامت اور تیسرا ہے قربت۔ یہ تین الفاظ یاد رکھیں، یہ سب قرآن میں ہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے، سچی توبہ ہونے کے لیے، وہ جو شان کی توبہ ابھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی، نیکیاں گناہوں کو ختم کرنا اور گناہ نیکیوں میں بدل جانا اور اللہ کا محبوب بن جانا، ایسی توبہ یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ تین اصول پائے جائیں، ایک استقامت، دوسرا رسول کی معیت اور تیسرا قربت۔ قربت کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔
اللہ فرماتا ہے کہ بے شک توبہ ان لوگوں کی میں قبول کرتا ہوں جو نادانی میں گناہ کر کے بڑی قربت کے ساتھ بڑی جلدی سے فوری طور پر وہ میری بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ جو گناہ ہوا، گناہ ہونے کے بعد بغیر تاخیر کے جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنا، یہ توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ گناہ ادھر ہوا، ادھر پریشانی لاحق ہو گئی، گناہ ہوا، ندامت اور حسرت کی کیفیت پیدا ہو گئی، گناہ ادھر ہوا، آنسو خود بخود فوراً بہنے لگے، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اور بندہ از خود بلا اختیار روتے دھوتے گناہ کے فوراً بعد بغیر ٹال مٹول کے، بغیر کچھ ٹائم دیے گئے، بغیر مہلت دیے گئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فوراً اس گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، تو یہ توبہ کی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔